صدیقہ کائنات کا اصل نام عائشہ رضی اللہ عنہا، صدیقہ اور حمیرہ ان کا لقب، ام المومنین ان کا خطاب اور عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت الصدیق بھی سے خطاب فرمایا ہے۔ عبداللہ حضرت عائشہ کے بھانجے یعنی آپ کی بہن حضرت اسماء کے صاحبزادے تھے، جو زیادہ تر اپنے باپ کی نسبت سے عبداللہ بن زبیر کے نام سے مشہور ہیں۔ عرب میں کنیت شرافت کا نشان ہے، چونکہ حضرت عائشہ کی اولاد نہ تھی اس لیے کوئی کنیت بھی نہ تھی۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسرت کے ساتھ عرض پرداز ہوئیں کہ اور بیویوں نے تو اپنی سابق اولادوں کے نام پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ آقا دو جہاں نے فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر۔ چنانچہ اسی دن سے عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیت قرار پائی۔ حضرت عائشہ کے والد کا نام عبداللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی کنیت اور صدیق ان کا لقب ہے۔ ماں کا نام رومان تھا۔ باپ کی طرف سے سلسلہ نسب عائشہ بنت ابی بکر صدیق بن ابی قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک، اور ماں کی طرف سے عائشہ بنت رومان بنت عامر بن اویمر بن عبد شمس بن عتاب بن ادینہ بن سبی بن ہمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ ہے۔ اس لحاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا باپ کی طرف سے قریشیہ تیمیہ اور ماں کی طرف سے کنانیہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا نسب 7ویں 8ویں پشت پر جا کر مل جاتا ہے اور ماں کی جانب سے 11ویں 12ویں پشت میں کنانہ پر جا کر ملتا ہے۔ حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر نے 13 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی ماں رومان کی نسبت اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے 5 ہجری یا 6 ہجری میں انتقال کیا، لیکن یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ معتبر حدیثوں سے ثابت ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت تک زندہ رہیں۔ 6 ہجری کے واقعہ افق کے سلسلے میں تمام حدیثوں میں ان کا نام آیا ہے اور 9 ہجری کے واقعہ تخبیر کے وقت بھی وہ زندہ تھیں۔ صحیح بخاری میں مسروق تابعی کی روایت اس سے متسلن مروی ہے۔ امام بخاری نے تاریخ صغیر میں ان کا نام ان لوگوں میں لکھا ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں انتقال کیا اور پہلی روایت پر اعتراض کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے تہذیب میں اس پر محققانہ نقطہ لکھا ہے اور ثابت کیا ہے کہ امام بخاری کا بیان بالکل صحیح ہے۔ حضرت رومان کا پہلا نکاح عبداللہ ازوی سے ہوا تھا۔ عبداللہ کے انتقال کے بعد وہ حضرت ابو بکر کے عقد میں آئیں۔ ان سے حضرت ابو بکر کی 2 اولادیں ہوئیں، عبد الرحمن اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت عائشہ کی تاریخ ولادت سے تاریخ کی عام کتابیں خاموش ہیں۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے اور بعض ارباب تاریخ نے اسی کی تقلید کی ہے کہ حضرت عائشہ نبوت کے 4تھے سال کی ابتدا میں پیدا ہوئیں اور نبوت کے 10ویں سال 6 برس کے سن میں بیاہی گئیں، لیکن یہ کسی طور پر صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر نبوت کے 4تھے سال کی ابتدا میں ان کی ولادت مان لی جائے تو نبوت کے 10ویں سال ان کی عمر 6 سال کی نہیں بلکہ 7 سال کی ہوگی۔ اصل یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر کے متعلق چند باتیں متفقہ طور پر ثابت ہیں۔ ہجرت سے 3 برس پہلے 6 برس کی عمر میں وہ بیاہی گئیں۔ شوال 1 ہجری میں 9 برس کی تھیں کہ رخصتی ہوئی۔ 18 سال کی عمر میں یعنی ربیع الاول 11 ہجری میں بیوہ ہوئیں۔ اس لحاظ سے ان کی ولادت کی صحیح تاریخ نبوت کے 5ویں سال کا آخری حصہ ہوگا، یعنی شوال 9 ہجری قبل ہجرت بمطابق جولائی 614 عیسوی۔ آئندہ کے تاریخی واقعات کے سمجھنے کے لیے یہ جان لینا چاہیے کہ نبوت کے 23 سال میں سے تقریباً 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ منورے میں گزرے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب پیدا ہوئی تھیں تو نبوت کے 4 سال گزر چکے تھے اور 5واں سال گزر رہا تھا۔ صدیق اکبر کا کاشانہ وہ برج سعادت تھا جہاں خورشید اسلام کی شعاعیں سب سے پہلے پرتو افغن ہوئیں۔ اس بنا پر حضرت عائشہ اسلام کے ان برگزیدہ لوگوں میں شامل ہیں جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز نہیں سنی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا ان کو مسلمان پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وائل کی بیوی نے دودھ پلایا تھا۔ وائل کی کنیت ابو الفقیس تھی۔ وائل کے بھائی افلا حضرت عائشہ کے رضائی چچا کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے وہ ان کے سامنے آتی تھیں، اور ان کے رضائی بھائی بھی کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ بچپن ہی میں ان کے ہر انداز سے سعادت اور بلندی کے آثار نمایاں تھے۔ تاہم بچہ بچہ ہے، وہ صرف کھیلتا ہے اور کھیلنا ہی اس کی عمر کا تقاضا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
بھی لڑکپن میں کھیل کود کی بہت شوقین تھیں۔ محلے کی لڑکیاں ان کے پاس جمع رہتیں اور وہ اکثر ان کے ساتھ کھیلا کرتیں۔ لیکن اس لڑکپن اور کھیل کود میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہر وقت ملحوظ خاطر رہتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت عائشہ کھیلتی ہوتیں، ارد گرد سہیلیوں کا ہجوم ہوتا کہ اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ جاتے۔ وہ جلدی سے گڑیوں کو چھپا لیتیں، سہیلیاں آپ کو دیکھ کر ادھر ادھر چھپ جاتیں، لیکن چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بچوں سے خاص محبت رکھتے تھے اور ان کے کھیل کود کو برا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے لڑکیوں کو پھر بلا بلا کر حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلنے کو کہتے تھے۔ تمام کھیلوں میں ان کو دو کھیل سب سے زیادہ پسند تھے، گڑیاں کھیلنا اور جھولا جھولنا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ گڑیاں کھیل رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے۔ گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی شامل تھا جس کے دائیں بائیں دو پر لگے ہوئے تھے۔ آپ نے استفسار فرمایا، عائشہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے۔ انہوں نے برجستہ کہا، کیوں؟ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ آپ اس بے ساختہ پن کے جواب پر مسکرا دیے۔ اس واقعے سے حضرت عائشہ کی فطری حاضر جوابی، مذہبی واقفیت، ذکاوت ذہن اور صورت فہم کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ عموماً ہر زمانہ کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے کہ 7-8 برس تک تو انہیں کسی بات کا مطلق ہوش نہیں ہوتا اور نہ وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ لڑکپن کی ایک ایک بات یاد رکھتی تھیں، ان کی روایت کرتی تھیں، ان سے احکام مستنبط کرتی تھیں، لڑکپن کی جزئی واقعات کی مصلحتوں کو بتاتی تھیں، لڑکپن کے کھیل کود میں اگر کوئی آیت ان کے کانوں میں پڑ جاتی تو اس کو بھی یاد رکھتی تھیں۔ فرمایا کرتی تھیں کہ مکہ میں یہ آیت بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر نازل ہوئی تو میں اس وقت کھیل رہی تھی۔ ہجرت کے وقت ان کا سن 8 برس کا تھا، لیکن اس کم سنی اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ ہجرت نبی کے تمام واقعات بلکہ تمام جزئی باتیں ان کو یاد تھیں۔ ان سے بڑھ کر کسی صحابی نے ہجرت کے واقعے کا تمام مسلسل بیان محفوظ نہیں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ آپ کا سن شریف اس وقت 25 برس کا تھا اور حضرت خدیجہ 40 برس کی تھیں۔ اس کے بعد وہ 25 برس تک شرف صحبت سے ممتاز رہیں۔ رمضان 10 نبوت میں ہجرت سے 3 برس پہلے انہوں نے وفات پائی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 50 برس تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 65 برس کی تھیں۔ اسلام میں بیوی کا جو درجہ ہونا چاہیے وہ اس سے ظاہر ہے کہ دنیا میں اپنے عزیز شوہر کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دوسری مسلمان تھیں۔ تنہائی کے اضطراب میں، مصیبتوں کے ہجوم میں اور ستم گاریوں کے تلاطم میں ہر جگہ وہ اپنے مقدس شوہر کے ساتھ تھیں۔ وہ ہر ایسے موقع پر آپ کو تسکین دیتی تھیں، آپ کے ساتھ ہمدردی کرتی تھیں اور آپ کی مصیبتوں میں آپ کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ اب ایسی رفیق و غمگسار بیوی کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین رہا کرتے تھے، بلکہ اس تنہائی کے غم سے زندگی بھی دشوار ہو گئی تھی۔ جانثاروں کو اس کی بڑی فکر ہوئی۔ حضرت عثمان بن مظعون ایک مشہور صحابی ہیں، ان کی بیوی خولہ رضی اللہ عنہا بنت حکیم آپ کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا، کس سے؟ خولہ نے کہا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، جس کو آپ پسند فرمائیں اس کے متعلق گفتگو کی جائے۔ فرمایا، وہ کون ہیں؟ خولہ نے کہا، بیوہ تو سودا بنت زمعہ ہیں اور کنواری ابو بکر رضی اللہ عنہ کی لڑکی عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ارشاد ہوا، بہتر ہے تم ان کی نسبت گفتگو کرو۔ حضرت خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پا کر حضرت ابو بکر کے گھر آئیں اور ان سے تذکرہ کیا۔ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا کہ جس طرح سگے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز نہیں، عرب اپنے منہ بولے بھائیوں کی اولاد سے بھی شادی نہیں کرتے تھے۔ اسی بنا پر حضرت ابو بکر نے کہا، خولہ، عائشہ تو حضرت کی بھتیجی ہے، آپ سے اس کا نکاح کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں سے نکاح جائز ہے۔ حضرت ابو بکر کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے قبول کر لیا، لیکن اس سے پہلے حضرت عائشہ جبیر بن مطعم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی تھیں، اس لیے ان سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت ابو بکر نے جبیر سے جا کر پوچھا کہ تم نے عائشہ کی نسبت اپنے بیٹے سے کی تھی، اب کیا کہتے ہو؟ جبیر نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ جبیر کا خاندان ابھی اسلام سے آشنا نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بچہ بددین ہو جائے گا، جو کہ ہم کو منظور نہیں۔ حضرت عائشہ کم سن بچی تھیں،
کبھی کبھی بچپن کے تقاضے سے ماں کی خلاف مرضی کوئی بات کر بیٹھتی تھیں تو ماں سزا دیتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں دیکھتے تو رنج ہوتا۔ اس بنا پر حضرت ام رومان سے تاکید فرما دی کہ ذرا میری خاطر اس کو ستانا نہیں۔ ایک بار آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ کواڑ سے لگ کر رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام رومان سے کہا کہ تم نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باپ سے میری بات جا کر لگا آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ بھی کرے لیکن اس کو ستاؤ نہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ نکاح سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ حضرت عائشہ کا جب نکاح ہوا تھا تو اس وقت 6 برس کی تھیں۔ بہرحال اس کم سنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ کو اپنی زوجیت میں قبول کرنا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ لڑکپن ہی سے ان میں نشو و نما، ذکاوت، جودت، ذہن اور نکتہ رسی کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ کے نکاح کا واقعہ اس سادگی سے بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، ان کی انا آئی اور ان کو لے گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے آ کر نکاح پڑھا دیا۔ مسلمان عورت کی شادی صرف اس قدر اہتمام چاہتی ہے، لیکن آج ایک مسلمان لڑکی کی شادی مسرفانہ مصارف اور مشرکانہ مراسم کا مجموعہ ہے۔ لیکن کیا خود سرور عالم کی یہ مقدس تقریب اس کی عملی تکذیب نہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی کہ میرا نکاح ہو گیا۔ جب میری والدہ نے باہر نکلنے میں روک ٹوک شروع کی تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ حضرت عائشہ کی اس دوات کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح سنہ ہجرت سے 2 برس پہلے، اور کہا جاتا ہے کہ 3 برس پہلے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1.5 برس پہلے ہوا تھا۔ بعض اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے 3 برس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا، اور بعض اہل تاریخ کہتے ہیں کہ جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اسی سال حضرت عائشہ کا نکاح ہوا۔ ممکن تھا کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کی تاریخ سے نکاح کی تاریخ مقرر کی جاتی، لیکن خود حضرت خدیجہ کے انتقال کی تاریخ بھی متفق علیہ نہیں۔ ایک روایت ہے کہ سنہ ہجرت سے 5 برس پہلے انتقال ہوا، دوسری روایت ہے کہ 4 برس پہلے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 3 برس پہلے ہوا۔ اس اختلاف کے موقع پر خود حضرت عائشہ کا قول زیادہ معتبر ہو سکتا تھا، لیکن لطف یہ ہے کہ بخاری اور مسند میں خود ان سے 2 روایتیں ہیں۔ ایک میں ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے 3 برس بعد نکاح ہوا، اور دوسری میں ہے کہ اسی سال کا یہ واقعہ ہے۔ جمہور محققین کا فیصلہ یہ ہے، اور روایتوں کا بڑا اور مستند حصہ اس کا معید ہے، کہ حضرت خدیجہ نے نبوت کے 10ویں سال ہجرت سے تقریباً 3 برس پہلے رمضان المبارک میں انتقال کیا، اور اسی کے 1 مہینہ کے بعد شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اس وقت حضرت عائشہ کا 6واں سال تھا۔ اس حساب سے شوال 3 قبل ہجرت بمطابق مئی 620 عیسوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ حضرت عائشہ نکاح کے بعد تقریباً 3 برس تک مکے ہی میں رہیں، 2 برس 3 مہینے مکہ میں اور 7-8 مہینے ہجرت کے بعد مدینہ میں۔ مسلمانوں نے اپنے وطن سے 2 بار ہجرتیں کیں، پہلے ملک حبش اور اس کے بعد مدینہ میں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنی چاہی تھی، اور برق الغماد تک جو مکہ سے 5 روز کی مسافت پر ایک منزل ہے پہنچ چکے تھے کہ اتفاق سے ابن الدغنہ نامی ایک شخص کہیں سے آ رہا تھا۔ اس نے یہ دیکھ کر کہ ابوبکر بھی اب وطن چھوڑ رہے ہیں، قریش کی بدقسمتی پر اس کو افسوس ہوا، اور نہایت اصرار سے اپنی پناہ میں ان کو مکہ واپس لایا۔ ممکن ہے کہ اس سفر میں حضرت عائشہ اور ان کا خاندان بھی ہمراہ ہو۔ دوسری مرتبہ جب مکہ کے مشرکوں کے ظلم و ستم کے شعلے مسلمانوں کے صبر و تحمل کے خرمن میں آگ لگا رہے تھے، رسول اللہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ روزانہ صبح یا شام کو حضرت ابوبکر کے گھر بلا ناغہ آیا کرتے تھے۔ ایک دن خلاف معمول چہرہ مبارک چادر سے لپیٹے دوپہر کو تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر کے پاس حضرت عائشہ اور حضرت اسماء دونوں صاحبزادیاں بیٹھی تھیں۔ آپ نے پکار کر آواز دی کہ ابوبکر ذرا لوگوں کو ہٹا دو، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، یہاں کوئی غیر نہیں، آپ ہی کے اہل خانہ ہیں، آپ تشریف لائے اور ہجرت کا خیال ظاہر فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء نے مل جل کر سامان سفر درست کیا۔ دونوں صاحبوں نے مدینہ کی راہ لی اور تمام اہل و عیال کو یہیں دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ گئے۔
جس دن یہ مختصر قافلہ دشمنوں کی گھاٹیوں سے بچتا ہوا مدینہ پہنچا، نبوت کا 14واں سال اور ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی۔ مدینہ میں ذرا اطمینان ہوا تو آپ نے اہل و عیال کے لانے کے لیے حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع اپنے غلام کو مکہ بھیجا۔ حضرت ابوبکر نے بھی اپنا آدمی بھیج دیا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر اپنی ماں اور دونوں بہنوں کو لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ اتفاق سے جس اونٹ پر حضرت عائشہ سوار تھیں وہ بھاگ نکلا اور اس زور سے دوڑا کہ ہر منٹ پر یہ ڈر تھا کہ اب پالان گرا اور اب گرا۔ عورتوں کا جیسا کہ قاعدہ ہے، ماں کو اپنی پرواہ تو نہ تھی، لیکن لختے جگر کے لیے زار و قطار رونے لگی۔ آخر میلوں دور جا کر جب اونٹ پکڑا گیا تو ان کو تشفیع ہوئی۔ یہ مختصر قافلہ جب مدینہ پہنچا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد نبوی اور اس کے آس پاس مکانات بنوا رہے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور آپ کی بیوی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا اسی نئے گھر میں فروکش ہوئیں۔ حضرت عائشہ اپنے عزیزوں کے ساتھ بنو حارث بن خزرج کے محلہ میں اتریں اور 7-8 مہینے تک یہیں اپنے ماں کے ساتھ رہیں۔ اکثر مہاجرین کو مدینہ کی آب و ہوا ناموافق آئی، متعدد اشخاص بیمار پڑ گئے، حضرت ابوبکر بھی سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے، کم سن بیٹی اور اس وقت اپنے بزرگ باپ کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہو کر خیریت پوچھتی تو وہ یہ شعر پڑھتے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر آدمی پر اپنے اہل و عیال ہی میں ڈاکہ پڑ رہا ہے اور موت اس کی چپل کے تسمے سے بھی قریب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آ کر حضرت سے کیفیت عرض کی، آپ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد وہ خود بیمار پڑیں اور اپنے باپ کی غمخواری کا موقع آیا۔ حضرت ابوبکر بیٹی کے پاس جاتے اور حضرت سے منہ پر منہ رکھ دیتے۔ یہ اس شدت کی علالت تھی کہ حضرت عائشہ کے سر کے تمام بال گر گئے۔ صحت ہوئی تو حضرت ابوبکر نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلوا لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے روپے نہیں ہیں، گزارش ہے کہ میری دولت قبول ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اوقیہ اور 1 نش یعنی 100 روپے حضرت ابوبکر سے قرض لے کر حضرت عائشہ کے پاس بھجوا دیے۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مہر کو دنیا کا وہ قرض سمجھتے ہیں جو ادائیگی کی منت سے بانیاز ہے۔ مہر عورت کا حق ہے اور اس کو ضرور ملنا چاہیے۔ مدینہ گویا حضرت عائشہ کی سسرال تھی۔ انصار کی عورتیں دلہن کو لینے حضرت ابوبکر کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان نے بیٹی کو آواز دی، وہ اس وقت سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں۔ آواز سنتے ہی ماں کے پاس ہامتی کامتی دوڑی آئیں۔ ماں بیٹی کا ہاتھ پکڑے دروازے تک وہاں منہ دھلا کر بال سنوار دیے، پھر ان کو اس کے کمرے میں لے گئیں جہاں انصار کی عورتیں دلہن کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ دلہن جب اندر داخل ہوئی تو مہمانوں نے کہا، یعنی تمہارا آنا بخیر و بابرکت اور فال نیک ہو کہہ کر استقبال کیا۔ دلہن کو سنوارا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود آن حضرت بھی تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کی ضیافت کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک سہیلی بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت موجود تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ سے تھوڑا سا دودھ پی کر حضرت عائشہ کی طرف بڑھایا۔ وہ شرمانے لگیں۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی سہیلیوں کو دو۔ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہم کو اشتہا نہیں۔ فرمایا جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کی رخصتی صحیح روایتوں کی بنا پر دن کے وقت شوال 1 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عائشہ کے نکاح کی تقریب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے عرب کی بہت سی بیہودہ اور لغو رسموں کی بندشیں ٹوٹیں۔ سب سے اول یہ کہ عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے، اس لیے خولہ نے جب حضرت ابوبکر سے حضرت کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے حیرت سے کہا، کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ تو نبی کی بھتیجی ہیں۔ لیکن حضرت نے فرمایا تم صرف اسلامی بھائی ہو۔ دوسری رسم یہ تھی کہ اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے۔ پہلے کبھی شوال میں عرب میں طاعون ہوا تھا، اس لیے ماہ شوال کو وہ منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے میں شادی کی کوئی تقریب انجام نہیں دیتے تھے۔ حضرت عائشہ کی شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئیں اور اسی لیے وہ شوال ہی کے مہینے میں اس قسم کی تقریبوں کو پسند کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میری شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئیں اور بائیں ہمہ شوہر کے حضور میں مجھ سے خوش قسمت کون تھی۔ عرب میں قدیم سے دستور تھا کہ دلہن کے آگے آگے آگ جلاتے تھے اور یہ بھی رسم تھی کہ شوہر اپنی عروس سے پہلی ملاقات محمل کے اندر کرتا تھا۔ بخاری اور قسطلانی نے یہ تصریح کی ہے کہ ان رسوم کی پابندی بھی اس نکاح کی تقریب میں ٹوٹی۔